ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں کچھ مذہب کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جن کے پاس ذرائع علم ہے، جو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کے اثرات معاشرے پر موجود ہیں. وہ دخل آپ کو نظر آتا ہے. آپ اگر مساجد میں جائیں تو آپ کو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو نظر بھی آئے گی. منیمم وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے جس پہ ہم کہہ سکیں اس شخص کی زندگی میں اسلام ہے؟ بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کا تعلق تمدن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق تہذیب کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کون سا لباس پہنتے ہیں، آپ داڑھی رکھتے ہیں، آپ نہیں رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، آپ نہیں پہنتے ہیں، یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو گویا کہ کوئی مذہب تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. کئی فلسفیانہ سوالات، مذہبی سوالات بھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھ سکتے ہیں، جی. اس پہ بات کر سکتے ہیں. کیا وہ کافی ہیں نئے سوالات کے لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اٹھ رہے ہوں گے؟ اے آئی ہو یا آگے جو ٹیکنالوجی آئے گی، اس سے مذہب کو اس طرح کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جو رسمی مذہب ہے، روایتی مذہب ہے، اس کو ضرور خطرہ اس سے ہوگا. آج بھی سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سوالات اسی طرح ملتے جلتے سوالات پہلے بھی پیدا ہوتے رہے. ترکی بھی تو مسلمانوں کا ملک، دبئی بھی مسلمانوں کا ملک. سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے. ان کا خیال تھا کہ خبر واحد احکام کا منبع یا مصدر نہیں ہو سکتا. اسلام اسی بات کی آپ کو تعلیم دیتا ہے. شخص ہے وہ جس مذہب کو، جس مسلک کو مانتا ہے، آپ اس کو اس کے عقیدے کے مطابق، اس کے فکر کے مطابق اس کو پوری اجازت دیجیے. کوئی جبر بھی معاشرے پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، نہ ریاست کی طرف سے، نہ کسی خاص طبقے کی طرف سے. السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے ارد گرد جو ماحول اور معاشرہ تھا اس میں مذہب کی ایک خاص حیثیت تھی، بلکہ یوں کہیے کہ مرکزی حیثیت تھی. آج ہم پاکستان میں جو ماحول دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی نئی نسل کو جس انداز میں بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مذہب کی وہ حیثیت جو ہمارے بچپن میں تھی، یعنی آج سے 30 35 40 برس پہلے، وہ آج نہیں ہے. اور آج کے نوجوان کو دیکھ کے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید اس کا مذہب سے وہ تعلق نہیں جو اس سے پرانے والی نسل کا تھا. دوسرا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بہت سارے، کیا ہم واقعی بطور معاشرہ اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مذہب سے منسلک رہے بھی ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پل رہے ہیں جن کے اظہار سے وہ ڈرتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر مذہبی حوالے سے ایک کہیں کہیں ہجانی کیفیت بھی پائی جاتی ہے اور سختی بھی بہت زیادہ ہے. تو کہیں خوف تو نہیں ہے جو انہیں روکے ہوئے ہے اپنے خیالات کے اظہار سے؟ پھر پرسنل لیول پہ، ذاتی سطح پہ بہت سارے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے اور خاص طور پر علماء سے، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہاں، آج کے دور میں جو نوجوان ہے اس کا مذہب سے واسطہ یا مذہب سے اس کا تعلق اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا ماضی میں دیکھا جاتا تھا، بلکہ آج کے نوجوان کے ذہن میں کئی اشکالات ہیں جو سائنس کے حوالے سے، جو سائنس کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں، جو فلسفے کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں، یا دیگر جو علمی ترقی ہے اس نے مذہب کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں. ان تمام شکوک و شبہات اور نئی نسل کا مذہب سے تعلق کیا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، یہ سارے موضوعات لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کی خدمت پہ. صاحبزادہ صاحب ادارہ فکر جدید چلا رہے ہیں اور بہت ہی عمدہ کتابیں اس ادارے نے ہمارے اسلاف کی بھی چھاپی ہیں ترجمہ کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نئی کتب بھی ہیں جو نئے موضوعات اور نئی نسل کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھی جا رہی ہیں. صاحبزادہ صاحب، پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. یہ بتائیے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں کچھ مذہب کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. یہ صرف میرا ہی ایکسپیرینس ہے یا آپ کا تجربہ بھی یہی ہے؟ دیکھیے، یہ تجربہ ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو جستجو میں ہوتا ہے، تلاش میں ہوتا ہے، حقیقت کو پانا چاہتا ہے. میں اپنی جوانی میں یہ راستے میں نے بھی دیکھے ہیں. یعنی 10-12 سال کی عمر کے بعد سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. انسان جب مختلف مکاتب فکر کا مطالعہ کرتا ہے، یا انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، یا فلسفہ اور اس طرف جب اس کا رجحان ہوتا ہے، تو ایسی بے چینی اور اضطراب انسان میں پیدا ہوتا ہے.
وہ جو اقبال نے کہا نا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، جی تو کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. تو یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ انسان کے باشعور ہونے کا اور انسان کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ حق کی تلاش میں رہنے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے. لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ آج اور ماضی اس میں فرق ہے. دیکھیے بہت کچھ اچھا بھی چل رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ برا بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ ماضی کی طرف جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ماضی اچھا تھا، لیکن جب وہ ماضی حال تھا تو اس وقت کہتے تھے کہ اس سے جو پہلے والا ماضی ہے، اس سے پہلے والا زمانہ ہے وہ اچھا ہے. تو انسان کے کچھ نفسیات اس طرح کی بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں انسان بہت حوالوں سے محفوظ بھی ہوا ہے. یعنی انسانی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، امراض کو دیکھ لیجئے، بیماریوں کو دیکھ لیجئے، بہت سے یعنی جو تحقیقات ہیں، جو ایجادات ہیں، اس نے انسانی زندگی کو محفوظ بھی لیکن کیا ہے. سرفراز صاحب یہ تو ہے سائنسی ترقی، اور سائنسی ترقی تو ایک مسلسل عمل ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. مذہب پہ جو اس کے اثرات آ رہے ہیں، میرا تو سوال ان کے بارے میں ہے کہ کیا جتنا آج سے 30-35 سال پہلے مذہب کا دخل تھا زندگیوں میں، آج کے نوجوان کو دیکھیں تو وہ دکھائی تو نہیں دیتا. میں اصل وہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ دخل آپ کو نظر آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یعنی ماضی میں اور اب میں، یعنی نوجوان مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آپ اگر مساجد میں جائیں تو آپ کو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو نظر بھی آئے گی. آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کی جو جماعتیں ہیں، تنظیمات ہیں، ان میں بھی دیکھیے کہ بہت بڑی تعداد آپ کو نوجوانوں کی آپ کو نظر آئے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نوجوان اس طرف نہیں ہیں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے یا جن کے پاس ذرائع علم ہیں، جو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کے اثرات معاشرے پر موجود ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر جب ہمارے نوجوان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یا ان کے پاس موبائل ہے یا دوسرے ذرائع اور وسائل ہیں جن کے ذریعے سے وہ نالج حاصل کرتے ہیں یا دنیا میں جا کر علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے اثرات تو واضح بات ہے کہ نوجوانوں پر ہیں. اور وہ بڑے اہم سوالات بھی ہیں اور بڑے سنگین قسم کے اعتراضات بھی ہیں کہ جو مذہب پر آج کے زمانے میں ہمیں اٹھتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. جو نوجوان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مذہب کا تعلق صرف ذات سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہے. بالخصوص جب حکومت کی بات ہوتی ہے کہ حکومت اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق ہے. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ حکومت مذہب کے بغیر دراصل کچھ بھی نہیں ہے. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ ہمارے ذہن میں بالکل راسخ ہو چکا تھا. لیکن آج کا جو نوجوان ہے اس سے جب ہم بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کو بھی موقع ملتا ہے، مجھے بھی موقع ملتا ہے، تو ان کے ذہن میں تو اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں. دیکھیے یہ اصل میں مغرب کا وہ تصور ہے جسے ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں، یعنی جس میں یہ ہے کہ مذہب کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، اجتماع کے ساتھ نہیں ہے. یہ بنیادی یعنی وہ تصور جو مغرب سے آیا، جو ہمارے ہاں بھی یہاں پہ آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں. یعنی نوجوان جو اگر یہ بات کہتا ہے تو وہ در حقیقت وہ مغربی تہذیب، مغربی فکر سے متاثر ہے، تو اس بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا آپ اس پر بھی اگر ہم غور کریں نا ان دو چیزوں پر کہ فرد کے ساتھ مذہب کا تعلق یا اجتماع کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو صورتحال اس وقت نظر آتی ہے اس نے نوجوانوں کو اس طرح سوچنے پر مجبور بھی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مذہب کو یا مذہبی لوگوں کے کردار کو اور اخلاق کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے مذہب کو ریاست کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے یا سیاست میں یا سلطنت یا ملک کے معاملات میں، وہاں پر پھر یہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں کہ آیا کہ مذہب کو صرف فرد کے ساتھ ہی محدود کر دینا چاہیے یا اس کو ریاست کے ساتھ بھی لانا چاہیے. تو میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ نوجوانوں کا جو سوال ہے نا اس کی بنیاد مشاہدہ ہے، اس کی بنیاد تجربہ ہے. یعنی اس کے پیچھے وہ فکر موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ ہم اپنے
فکر کی بنیاد پر یا علی وجہ البصیرت ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا تعلق صرف فرد کے ساتھ ہونا چاہیے، اجتماع کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صاحبزادہ صاحب، یہ مشاہدات جن کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مشاہدہ کوئی اپنی نہاد میں کوئی اتنا کمزور مشاہدہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اور وہ مشاہدات کیا ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی پر یہ شک پیدا ہو جائے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، موب لنچنگ ہو جائے، جی، ایک ہجوم ہے جو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہاں پر جو اقلیتوں کے حوالے سے جو ہمارا طرز عمل ہے، بالخصوص اہل مذہب کا، جی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کس طرح لوگوں کو مطلب ایک پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ پھر کئی اقلیتیں ایسی ہیں کہ ان کو تو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کا نام تک لے سکیں۔ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جو مذہبی حوالے سے تھا، تو اس کے نتائج آپ دیکھیں کہ کیا ہوئے۔ وہاں پر عملاً سپریم کورٹ گھیرے میں آ گئی۔ تو جب ایسی کیفیت ہوگی تو کیا نتیجہ یہ نکالا نہیں جائے گا کہ ٹھیک ہے، یہ بھائی ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی ہیں، ان کے ہاتھ میں فتوے بھی ہیں، ہم خاموش رہیں، خاموشی سے ہم اس کھیل سے باہر رہیں، یا پھر ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ دیکھیے اب یہاں پر دین بیچ میں نہیں ہے، یعنی آپ اس کے لیے ایک لفظ بول سکتے ہیں، وہ ہے آرگنائزڈ ریلیجن۔ آرگنائزڈ ریلیجن در حقیقت وہ اپنے مفادات کی روشنی میں وضع ہوتا ہے، وہ سیاسی مفادات کی صورت میں وضع ہوتا ہے، وہ دیگر مفادات کے حصول کے لیے وضع ہوتا ہے۔ تو آپ اس ریلیجن کو، آپ اس کو وہ دین نہ کہیں جو خدا کی طرف سے اترا، جو رسول دے کر گئے، یہ وہ آپ ریلیجن کہیں جو آرگنائزڈ ہو گیا، یعنی ایک خاص طبقے نے اس کو ہائی جیک کر لیا اور اس کو اپنے مفاد کے لیے دین کے نام پر استعمال کیا۔ تو یہ جو صورت ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے، یہ در حقیقت وہ صورت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو اللہ کا دین ہے، اس کو اس کی پیورٹی کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا، رکھا ہی نہیں گیا۔ آپ اگر تھوڑی سی تاریخ اگر ہم پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں دین اگر آیا، مذہب آیا، تو وہ فقہوں کی صورت میں آیا۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک میں قطع کلامی کی یا معذرت، تصوف کی صورت میں آیا۔ میں قطع کلامی کی معذرت اس طرف جانے سے پہلے جو بھی آپ نے پیچھے کا آرگومنٹ دیا کہ یہ ایک آرگنائزڈ ریلیجن ہے، ریلیجن کی یہی شکل یورپ میں تھی، اور اس کے نتیجے میں وہاں الحاد پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں وہاں سیکولرزم پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں وہاں مذہب فرد کا معاملہ بن کے رہ گیا، اجتماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو پھر یہاں پر وہی تو ہو رہا ہے۔ دیکھیے بالکل وہی صورت بن رہی ہے، لیکن ایک جو فرق ہے نا بنیادی طور پر، وہ ہمیں سمجھنا ہوگا، وہ سمجھنا ہوگا ان لوگوں کو کہ جو دین اسلام میں اور یورپ کے مذہب میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ وہاں کا جو مذہب تھا وہ اپنی شکل بگاڑ چکا تھا، یعنی اس کا جو ہم کہتے ہیں وہ سینٹ پال نے جس طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو اور دین کو بدل کر رکھ دیا تھا، وہاں پر بالکل دوسری صورت تھی۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کا دین ہے وہ اپنی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس، یعنی وہ قرآن مجید ہے۔ جی، یہ دو فرق ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں جو صورتحال تھی، وہ جو پوپ کی اور پادری کی اور پریسٹ کی، وہاں پر جو مذہبی طبقہ تھا، اس کا جو اوپر کنٹرول تھا سوسائٹی کے، وہ اس نے مذہب کو اپنے مفادات کے لیے بنایا بھی صحیح، اس کو اختیار بھی کیا، اس کو استعمال بھی کیا، اور اس کی شکل کو بگاڑا بھی صحیح۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خدا کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یعنی یہ آخری دین ہے خدا کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے کہ اگر ہم پلٹنا چاہیں واپس تو اس اصل کی طرف ہم آ سکتے ہیں جو اصل ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک، آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو دین پہنچا ایکچولی وہ کس شکل میں تھا جس سے یہ صورت پیدا ہوئی؟ جی، وہ ہمارے پاس یہ تھا کہ جیسے تصوف کی صورت میں آیا۔ اگر آپ دیکھیے کہ وہ جو بنو فاطمہ نے دعوت دین کی تحریک چلائی تھی، اور ان کا تعلق جو تصوف کے ساتھ تھا، اور وہ تصوف کے جو دین سے جس کا کوئی تعلق نہیں، اس تصوف کو اور ان لوگوں کو دعوت دین کے نام پر پھیلایا گیا۔ اس پر پوری ایک کتاب ہے
غالباً خواجہ حسن نظامی کی دعوت اسلام کے نام پر، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارے ہاں پھر اس طرح کے نظریات عام ہوئے کہ جو ہم نے دوسرے مذاہب سے ہم نے لیے، جسے اجمی تصوف کہا جاتا ہے، اجمی اسلام جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ تصوف وہ پودا ہے اسلام کی سرزمین پر کہ جو اجمی پودا ہے، یہ اقبال کے بھی الفاظ ہیں، جی بالکل، یہ تصوف بن جاتا ہے۔ دوسری جو شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی مذہبی حوالے سے، وہ ہمارے فقہا کی تشریحات ہیں، وہ ان کے اجتہادات ہیں، وہ ہمارے پاس آئے، وہ مفسرین ہیں، وہ ہمارے دیگر علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کا جو علمی مواد ہے وہ ہمارے پاس آیا۔ ہم نے دین کو ان کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، ہمارے ہاں وہ فرقے بنے، ہمارے ہاں وہ مسلک وجود میں آئے کہ جس کی بنیاد پر وہ جو اصل دین تھا وہ پس پردہ چلا گیا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس قانون کی طرف، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ قانون ایک خاص فقہ نے اس کو متعارف کروایا اور بڑی شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، لیکن جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہم آتے ہیں تو وہاں پہ اس سے بالکل مختلف صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر فقہائے کرام نے اپنے دور میں اجتہاد کیا یا کوئی قانون بنایا تو وہ قانون اور وہ اجتہاد وہ اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے تشکیل دیا تھا، اور وہ زمانہ کون سا تھا؟ وہ مسلمانوں کے غلبے کا زمانہ تھا، اور اس وقت مسلمان غالب تھے، دنیا پر حکومتیں کر رہے تھے، تو مسلمانوں نے اپنے حساب سے اس وقت قوانین بنائے، قانون بنایا۔ لیکن اب جب ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہاں کی صورتحال بالکل مختلف ہے، تو خدا کے دین کی طرف اگر رجوع کیا جائے، یعنی قرآن کو دیکھا جائے، رسول اللہ کی سنت سے اگر استفادہ کیا جائے تو وہاں پر ہمیں یہ صورتحال نظر نہیں آتی، یہ بالکل مختلف ہے۔ تو مسئلہ اصل کہاں پر ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اب ہماری نوجوان نسل کو جو اصل پیور دین ہے، جو خدا کا دین ہے، ہم اس سے متعارف کروائیں۔ چونکہ نوجوان جاتا ہے کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو اس کو فرقے کی تعلیم دیتا ہے، اسے مسلک کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کے سوالات پھر وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آخر پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام کی وہ شکل جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جب بھی اس کی بات ہوتی ہے تو علماء کرام ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس کو ایک نیا فرقہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو ہم کبھی بھی نوجوانوں کو اس حد تک وہاں تک لے جا ہی نہیں سکیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر کی جو قوتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس وقت فائدہ اٹھاتی ہیں جب آپ کے اندر اضمحلال، کمزوری، جہالت، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو 20-25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں، یعنی 1980 سے اگر آپ دیکھیں آن ورڈ، جی، اور یہ اب جا کر کچھ معاملات حل ہوئے، ابھی بھی یہ معاملات حل نہیں ہو رہے ہم سے۔ یہ جو 40 سال کا 30 سال کا عرصہ ہے، یہ پاکستان کی سرزمین کے جو چونکہ تعلیم پر کام نہ ہوا، آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا، ہمارے ہاں دیگر مسائل جو ہوئے، اس پر نہ ریاست نے توجہ کی نہ حکومت نے توجہ کی۔ ہم جو باہر کی قوتیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ امریکہ اور جہاد اور افغانستان اور یہ اگر ان کا گٹھ جوڑ آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کو کس طریقے سے ایک کھیل تماشا بنایا گیا۔ یعنی ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو شدت پسندی پاکستان میں پیدا ہوئی کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح حل کریں، تو واضح بات ہے کہ جب تک ہم اپنے اندرونی مسائل پر توجہ نہیں کرتے، یعنی آپ تعلیم کا معاملہ ہے، آپ معیشت کا معاملہ ہے، آپ آبادی کا معاملہ ہے، نوجوانوں کی صحیح تربیت کا معاملہ ہے، اور پاکستان کی سرزمین پر جو عناصر ایسے ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ وہ تعمیر کی طرف آئیں، وہ تخریب سے ان کا کاروبار اور بزنس وابستہ ہے، جب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہاں پر جو صورتحال ہے یہ تو اسی طرح ہی رہے گی۔ لیکن آپ نے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایک شدت پسند ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے اعمال کا جواز تو تلاش کرتے ہیں مذہبی کتابوں میں۔ جی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی مذہبی کتاب آپ پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ کچھ ہوگا، میں پڑھوں گا تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا؟ یہی وہ تضاد ہے جس کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے نوجوان پھر تھوڑے سے برگشتہ دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو معاملہ اس طرح کا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ عرض کروں کہ مجھے ایک نوجوان بچوں کے ایک والد بتا رہے تھے کہ میری تو کوشش یہ ہے کہ میرے بچے جو مذہبی کتابیں ہیں ان سے دور رہیں، یعنی جو لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو
یہ بھی تو ایک کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی. دیکھیے قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس کو پڑھنے کے لیے صرف اتنا تو نہیں کافی کہ بھئی آپ کہیں گے جی کتاب کھولیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے آمادہ بھی انسان ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کی کچھ پری ریکویزٹس بھی ہوتی ہیں جن کو انسان طے کرتا ہے اور جس پر عمل کرتا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کام پر سارا زور آپ یا اعتراض کریں یا اس پر ذمہ داری ڈالیں. پورے معاشرے کو اپنی اپنی جگہ پر کام کرنا ہے. یعنی خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، صحافت کی ہے، دانشور ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ سارے مل کر ہی معاشرے کے سنوار کا ذریعہ بنتے ہیں. نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی صرف کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی دین پڑھے گا تو اس کو ساری سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو واضح بات ہے کہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے واقفیت، اس کا شعور، اس کی سمجھ، اور اسی طریقے سے پھر سوسائٹی آگے بڑھتی ہے. یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے آج کے نوجوانوں کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی ایکسیس بڑھ چکی ہے، ان کی رسائی ہو چکی ہے علوم تک. جب جو میری اور شاید میرے ایج کے جو دوسرے لوگ تھے ان کی نہیں تھی. آج موبائل فون موجود ہے، چیٹ جی پی ٹی پر آپ ایک سوال لکھیں وہ اس کا ایک جواب دے دیتا ہے. پھر بہت سارے لوگ ہیں، مذاہب، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بات کریں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک یہودی ربی ہیں، وہ بھی سوالات کے جواب دیتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو لوگوں نے دیکھا، نوجوانوں نے دیکھا کہ جناب اچھا مذاہب کے اندر مشترکات کیا ہیں، ان کے اندر اختلافات کہاں کہاں پہ ہیں، اور پھر بحیثیت مجموعی مذاہب کے حوالے سے دلائل کیا ہیں یا اس کا رد میں دلائل کیا ہیں. تو شاید یہ چیزیں بھی ہیں جو یعنی علوم تک پہنچ جانا بھی نوجوانوں کو ذہن میں خیالات. دیکھیے علوم تک تو پہنچنا نہیں ہے، انفارمیشن تک پہنچنا ہے. یعنی معلومات انسان اکٹھی کر لیتا ہے. تو معلومات کا اکٹھا ہونا یہ تو انسان کو مزید کنفیوزڈ کرتا ہے. علم جو ہے یہ انسان میں یقین کو پیدا کرتا ہے، یعنی انسان میں تیقن کو لاتا ہے، انسان میں ایمان کو لاتا ہے، انسان میں اطمینان کو پیدا کرتا ہے. یہ علم ہوتا ہے. انفارمیشن تو انسان کو بکھیرتی ہے، انتشار مزید پیدا کرتا ہے. لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں پر بھی توجہ کریں نا، یعنی مثال کے طور پر جو بچہ نکل کر بڑا ہو کر یونیورسٹی تک جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی تربیت کا جو مرکز ہے وہ تو اس کا گھر ہی ہے نا، والدین ہیں. تو والدین کا وقت دینا، والدین کا اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کی تربیت اور تعلیم پر توجہ کرنا. تو اگر یہ زندگی کے جو 5 سال یا 10 سال یا 12 سال ایک بچے کے اگر ہیں، اگر یہ صحیح طریقے سے فوکس کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بچہ جو انسا ہے وہ اپنی اسی بنیاد ہی کو لے کر آگے چلتا ہے. آپ اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے، میرے اپنے زمانے میں تو ہمارا جو گھر کا بھی ایک یونٹ تھا نا وہ بھی بڑا مضبوط تھا. آج ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی گمراہی یا ان کا بھٹک جانا یا یہ موبائل یا انتشار یا معلومات کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر گھر کا جو ادارہ ہے یہ بھی اگر مضبوط ہو تو اس کا بھی ایک بڑا اچھا اثر بچوں کی. سب زیادہ مذہب یا بالخصوص اسلام، چونکہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو یہ منیمم وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ شخص یا اس شخص کی زندگی میں اسلام ہے؟ کیونکہ جو مظاہر ہم دیکھا کرتے تھے وہ تھے پردہ، اور پردے کی بھی ایک خاص شکل، ٹوپی والا پردہ. جی، وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً معدوم ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے تھے داڑھی رکھنا، وہ بھی نوجوانوں کی حد تک وہ ایک فیشن کی صورت میں تو موجود ہے، لیکن اس طرح جیسے وہ مذہبی انداز میں رکھی جاتی تھی وہ نہیں. پھر ایک خاص وضع قطع کا لباس، یہ تینوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. خواتین کا زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ہو گیا. اب یونیورسٹیز میں جائیں تو اکثریت خواتین کی ہے، بچیوں کی. اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کا تعلق تمدن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق تہذیب کے ساتھ نہیں ہوتا.
یعنی تمدن یہ ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ لباس بدل جاتا ہے، انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے، اور تمدن کا تعلق کوئی مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کون سا لباس پہنتے ہیں، آپ داڑھی رکھتے ہیں، آپ نہیں رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، آپ نہیں پہنتے ہیں، تو اس کا کوئی تعلق بھی اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو گویا کہ کوئی مذہب تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، یعنی عقائد میں ہے، عبادات میں ہے اور اخلاقیات میں ہے۔ یہ تین چیزیں، عقائد میں بنیادی باتیں 4-5 جو بیان کی گئی ہیں وہ ہیں، عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح معاملات کی طرف آپ آئیں تو قرآن پاک نے اس کو بالکل بیان کیا، اخلاقیات کو، یعنی والدین کا معاملہ ہے، پھر آپ کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پھر وابن السبیل قرآن نے بیان کیا کہ یہ آپ کے اخلاقیات اور معاملات جن میں انسان کی تجارت، کاروبار، یہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو دین بیان کرتا ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ایک تمدن ہے یا آپ کی ایک ثقافت آپ اس کو کہہ لیجئے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو تمدن آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر مدینہ میں صحابہ موجود تھے، اب وہ ممکن ہے کہ تمدن میں وہ ہم سے کہیں پیچھے تھے وہ، لیکن تہذیب میں وہ کہیں ہم سے آگے ہیں۔ تو تمدن جو ان سا یہ تو بدلتا ہے، یعنی لباس بھی بدلے گا، پردہ بھی بدلے گا، ہر چیز بدلے گی، لیکن جو بنیاد ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، وہ قیامت تک ساتھ رہے گی۔ ایک خیال یہ بھی تو ہے نا کہ جو مذہبی معاشرے ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا ہے، اگرچہ ایک ٹرانزیشن میں چل رہا ہے کچھ لوگوں کی، چونکہ اس پہ اگر کوئی سروے بھی کیا جائے تو لوگ شاید ڈر جائیں تو وہ سوال کا جواب نہ دیں، کیونکہ کچھ شدت پسند گروہ ایسے ہیں جو مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ لیکن کئی جرنلسٹوں سے میری بات ہوئی، بڑے سینئر جرنلسٹوں سے، تو وہ ہم ایک مجلس میں تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم اگر سوسائٹی کو دیکھیں تو سوسائٹی بہت تیزی سے سیکولرائز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اپنی رفتار سے ہوئی ہے، اب اس کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں رکے گی۔ تو بعض جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مذہبی سوسائٹی وہ ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ترقی کرنے والے لوگ ہیں، ترقی کرنے والے ملک ہیں، وہ مذہبی معاشرے نہیں ہیں وہاں پہ۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو مذہبی معاشرے کی شکل بنا دی ہے اس حساب سے تو یہی ہے، یعنی جو ہم نے پاکستان میں 20-25 سال پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں اب تک، یا افغانستان ہمارے سامنے آتا ہے یا ایران ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم تو ان معاشروں سے یہی اندازہ کرتے ہیں کہ بھی مذہب ہماری آزادی پر قدغن لگاتا ہے، مذہب ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مذہب ہمیں یہ نہیں کرنے کی اجازت دیتا، وہ نہیں دیتا۔ یہ چیز مذہب کی نہیں، مذہبی لوگوں کا جبر یا مذہبی لوگوں کی اپنی اختراع آپ اس کو کہہ لیجئے۔ یعنی باقی جو ہے ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اسلام کی تعلیم اس کے لیے جو اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے کی زندگی اپنی زندگی، اگر وہ جس طرح گزارنا چاہے اس کا حق ہے، لیکن بس 1-2 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کی آزادی اس حد تک ہے کہ آپ میرے حق کو پامال نہیں کر سکتے۔ جہاں پر آپ اجتماع کے لیے، معاشرے کے لیے، کسی فرد کے لیے نقصان دہ بنتے ہیں تو وہاں پر آپ کو روکا جاتا ہے۔ باقی آپ کو اجازت ہے کہ آپ کی نقل و حرکت، آپ کی آزادی، آپ کی تعلیم، آپ کا معاش، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں۔ یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوگا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو دل چاہ رہا ہے وہ کریں؟ دیکھیے اسلامی تعلیم جو ہے وہ مجھ پر لاگو ہوتی ہے نا، میں اسلامی تعلیم پر عمل کروں نا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے کہا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنے فروج کی حفاظت کرو۔ تو سوال تو تب پیدا ہوگا نا کہ جب میں آنکھیں اٹھا کر دوسروں کو دیکھوں گا یا دوسروں کا جائزہ لوں گا یا دوسروں کا میں ایکس رے کروں گا، تب سوال پیدا ہوگا نا۔ جب میں اپنی نظروں کو جھکا کر ہی رکھوں گا تو سارے مسئلے تو وہیں پر ہی حل ہو جائیں گے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب اجتماعیت وجود میں آئے گی تو اجتماعیت میں کسی شخص پر پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی صرف وہاں پر ہے کہ جہاں پہ وہ دوسرے کے حق کو پامال کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ لیکن ہم جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تو ایک کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں، اکٹھے رہنے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میں مذہبی ہوں تو میں رہوں اور دوسرا نہیں ہے تو نہ رہے۔ لیکن ہم جو کچھ مدارس میں ایک مسلسل
ہم لاکھوں لوگ ہر سال فارغ کر رہے ہیں، یہ لوگ تو یہ نہیں کہتے، یہ تو نہیں بتاتے آ کے۔ دیکھیے میں بڑا معترض ہوں مدارس کے نصاب تعلیم پر۔ 300 سال پرانا وہ نصاب تعلیم ہے۔ آپ تو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا، آپ اگر ویسے بھی اس کا جائزہ لے لیں، جا کر دیکھ لیں کہ وہ پڑھاتے کیا ہیں، وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی 8 سال کا اگر کورس ہے تو 7 سال جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں فقہ حنفی ہے، اس میں یعنی فقہ ہے، اصول الفقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اور کس نہج پر پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے۔ یعنی کہ وہاں پر کوئی جدید ابحاث نہیں پڑھائی جاتی، کوئی یعنی آج کی جدید یعنی دور میں جو اس وقت ابحاث چل رہی ہیں سنت پر، مثال کے طور پر دیکھ لیجیے کہ آیا کہ سنت کی کیا حجیت ہے، سنت کا معیار کیا ہے، سنت کی تعریف کیا ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں، یہ آج کی ابحاث ہے نا جی، آج کی جدید دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے جامعات میں بالکل نہیں ہے۔ جامعات میں وہی ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے نخبۃ الفکر وہی پڑھائی جا رہی ہے، اور بس خالی خلی وہی، اور ایک کتاب جو ان سی ہے وہ تفسیر الحدیث جو ہے، مصطلح الحدیث، وہ شامل ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو بہت آگے کی بات ہو جاتی ہے نا۔ وہاں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان کو بھی جدید پیرائے میں، جدید اسلوب میں بھی نہیں پڑھایا جا رہا۔ وہی 300 سال پہلے کا نصاب جو محلی فرنگی ملا نظام الدین محلی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، وہ چند کتابیں آگے پیچھے کر کے یا نکال کے، اور وہ اس عہد کا ٹھیک تھا، وہ ٹھیک تھا، اس حساب سے وہ ایک سرکاری نوکری کے لیے وہ ایک نصاب تشکیل دیا گیا تھا، جیسے آج CSS پاکستان میں ہوتا ہے، وہ اسی معیار کا نصاب تھا کہ جو آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کے مذہبی معاشرے کے اوپر ایک سوال جو ہے، بہت سارے میں بچوں سے ملتا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جناب ایک بتائیں کہ ترکی بھی تو مسلمانوں کا ملک ہے، دبئی بھی مسلمانوں کا ملک ہے، سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ خود جو محمد بن جو ان کے جو محمد بن سلمان ہیں MBS، ان کا ایک میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو میں، وہ کہہ رہے تھے کہ خبر واحد پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، یعنی ان کا خیال تھا کہ خبر واحد احکام کا منبع یا مصدر نہیں ہو سکتی جی، تو وہاں پہ وہ تو دوسری طرف چل رہے ہیں، ہم تو کہیں اس طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیے یہ جو محمد بن سلیمان نے جو کہا وہ تو ایک علمی بحث ہو جاتی ہے خبر واحد کے حوالے سے حدیث پر۔ حالانکہ خبر واحد کے بارے میں صرف عرض کر دوں کہ خبر واحد اصطلاحاً اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کا صرف ایک راوی ہو۔ میں نے درست عرض کیا؟ جی اچھا، یعنی وہ اخبار احاد جمع بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک راوی نہ کہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتے کہ جب بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جا سکتی ہے، اس کو پھر ہم خبر واحد کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہی چیز دیکھیے نا کہ سعودیہ کی آپ نے بات کی یا دبئی کی یا ترکی کی، اسلام اسی بات کی آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے وہ جس مذہب کو، جس مسلک کو مانتا ہے، آپ اس کو اس کے عقیدے کے مطابق، اس کے فکر کے مطابق اس کو پوری اجازت دیجیے، جس طرح چاہے وہ کرے۔ آپ کو بھی پورا ماحول میسر ہے، آپ بھی تبلیغ کریں، آپ بھی لوگوں کو متوجہ کریں، آپ کو بھی آزادی ہے۔ تو یہ تو بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ اس کو آپ یعنی سیکولرائز یا سیکولرزم ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ایک شخص ہے وہ کرسچن ہے مثال کے طور پر، اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے۔ اگر مثال کے طور پر باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو وہ شراب پیتے ہیں یا ان کے نزدیک شراب حرام نہیں ہے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ ایک جگہ پر جہاں پر موجود ہے وہاں پر وہ پی سکتے ہیں جا کر۔ کیا پاکستان میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ پرمٹ ملتے ہیں، لوگ لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ وہ صرف غیر مسلموں کے لیے۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یعنی کہ جو شخص ہے وہ اپنی عادت کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ اس طرح کا کوئی جبر بھی معاشرے پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، نہ ریاست کی طرف سے، نہ کسی خاص طبقے کی طرف سے۔ یعنی آپ ترکی اور دبئی میں جو کچھ ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیے، شیخ محمد کے پاس ایک مذہبی طبقہ گیا تھا، گروہ گیا تھا، اور جا کر یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کے اس
ریاست میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کو بند کریں. تو اس نے کہا کہ ہم بالجبر اس کو بند نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے. آپ کے لیے ہم نے مسجدیں بنا دی ہیں، آپ جائیے لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں پیار محبت سے، لوگ آپ کی بات سنیں گے، دین کی طرف آئیں گے. ہم نے سب کچھ یہاں پر بنا دی ہے، جس کا جو موڈ بنتا ہے، جدھر جی چاہتا ہے وہ ادھر جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں، مسجد کی طرف آئیں، تو آپ لوگوں کو جا کر تبلیغ کریں، پیار محبت سے لوگوں کو بلائیں، لوگ مسجد کی طرف آئیں گے. آپ کے لیے ہم نے مسجدیں بنا دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کا اسلام ہم پاکستان میں متعارف کروا رہے ہیں، یا جس طرح کا اسلام یہاں پر ہمیں بالجبر نظر آتا ہے، یا افغانستان میں آپ دیکھتے ہیں، تو اس سے کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی. یہ جو نوجوانوں کی بے تابی ہے اور بے چینی جو اسلام کے حوالے سے اعتراضات ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جبراً لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کو قبول کریں، مسلمان ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ آزادی مارچ، عورت مارچ، 8 مارچ کو غالباً ہوتا ہے، یا اب آج سے 4-5 سال پہلے اس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا. میں نے خود دیکھا کہ اس میں گھریلو خواتین بھی آتی تھیں، اور بڑے اچھے یعنی خاندانوں کی بچیاں، بچے اور خواتین آتی تھیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اب کیا ہو رہا ہے وہاں پر رد عمل میں، اور تصادم اور ٹکراؤ میں. اب وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ کیا چیز ہے؟ اعلام الموقعین میں علامہ ابن قیم نے یہ لکھا ہے کہ برائی اتنی برے آدمی کے ذریعے سے نہیں پھیلی، برے لوگوں کے ذریعے سے، جتنی برائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے غلط استعمال سے پھیلی ہے معاشرے میں. بالکل ٹھیک، بہت خوب. یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ بات اگر ہم نے لوگوں تک دین بھی پہنچانا ہے، اسلام بھی پہنچانا ہے، کوئی حکمت، کوئی طریقہ ہونا چاہیے. نہ یہ کہ آپ لوگوں پر جبراً اسلام کو نافذ کریں. کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے آزادی دی ہے، ان کو آزاد پیدا کیا ہے، قرآن پاک نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جس میں لوگوں کو تعلیم ہو، تلقین ہو، نصیحت کریں. ہم یہ سلسلہ اپنا جاری رکھیں. لیکن جو جبر کے ساتھ لوگوں کو ڈرا کر اور دھمکا کر ہم لانا چاہتے ہیں دین پر، تو یہ کوئی راستہ نہیں ہے. صاحبزادہ صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود ترکی میں بھی نہیں ہے اور مختلف مسلمان ملکوں میں نہیں ہے. یہ کیا ہمارے لیے موزوں چیز ہے، یا ایک بے فائدہ سی مشق ہے، یا اس سے کچھ نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جاوید اقبال صاحب نے ایک دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں، نوجوانی میں بیٹھتے تھے ان کے پاس. ڈاکٹر جاوید اقبال حضرت علامہ اقبال کے صاحبزادے. جی. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں باہر سے جب پڑھ کر آیا تو علامہ اقبال اپنا ایوب خان کا دور حکومت تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی بیٹے، بھتیجے، آپ بتاؤ کیا میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں. ان کا بھی یہ جو آپ کا ادارہ ہے نا، تحقیقات اسلامی غالباً اس وقت تھا، تو اس کا مجھے چیئرمین بنا دیں. تو وہ کہتے ہیں ایوب خان نے کہہ کا لگایا، اور اس نے کہا کہ بیٹا یہ تو مولویوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا موجودہ کردار کیا ہے، وہ آپ مد نظر رکھ لیں. وہ تو ایک سیاسی یعنی حوالے سے ہے نا، یعنی بھرتیاں آپ کہہ لیجئے، جن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، ان کا کیلیبر کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ کن لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے، اس میں شامل کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ سامنے. آپ روحت ہلال کمیٹی کو آپ دیکھ لیجیے، یعنی اس کی کیا آپ کو ضرورت ہے؟ جب ملک میں آبزرویٹری ہے، جب علم فلکیات کے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ موجود ہیں، تو ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. روحت ہلال آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ضروری ہے اسلامی شاعر کے لیے، ان کی ادائیگی کے لیے؟ دیکھیں، اسلامی شاعر تو اختیار کرنے مسلمانوں نے. جی. جب ان کو معلوم ہوگا کہ کل عید ہے تو وہ عید پڑھیں گے. ہمارے پاس اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، یہ وہی باتیں ہیں کہ جو آج کا نوجوان بھی اٹھاتا ہے. یہ وہی انتشار ہے، وہی یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ان کے سوالات یہی ہیں. آج کی سائنس جو سی ہے، وہ آپ کے اس چاند کے مسئلے کو 100 سال نہیں، کئی 100 سال کا کیلنڈر بنا کر بھی آپ کو دے سکتی ہے کہ یہ آپ بالکل اس کے مطابق آپ کرتے رہیں. علم فلکیات ہے، سارے ذرائع موجود ہیں، اس کو اختیار کر دیا جائے. اس شعبے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر ہم مذہب کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا مذہب کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو
اب ہم ذرا اپنے اس کے نتیجے کی طرف جاتے ہیں. آپ کے خیال میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، اب کئی فلسفیانہ سوالات، مذہبی سوالات بھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھ سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں. کیا اس کے مقابلے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقابلے میں، ہمارا جو ماضی کا فقہ ہے، ہماری جو فکر ہے اور اس فکر کے نتائج جو کتابوں کی صورت میں محفوظ ہیں، کیا وہ کافی ہیں نئے سوالات کے لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اٹھ رہے ہوں گے اور نوجوان نسل اٹھا رہی ہوگی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء، فلاسفر ماضی میں بڑے بڑے نام ہیں، ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں یہ سوالات پیدا نہیں ہوئے، اور پیدا بھی ہوئے، اور انہوں نے ان سوالات کو جو خدا سے متعلق ہیں، رسالت سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، ان سوالات کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس بھی کیا. اور یہ وہ پہیہ ہے جو گھوما جا رہا ہے. آج بھی سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں، وہ سوالات اسی طرح ملتے جلتے سوالات پہلے بھی پیدا ہوتے رہے، اور ان کا جواب امام رازی نے، امام غزالی نے، ابن رشد نے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے فلاسفرز تھے، انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے اور بڑا ڈیپلی کیا ہے. اب تو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ بڑے سطحی سے سوالات ہمیں ان کے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کے جو ملحد تھے وہ بھی بڑے صاحب علم ہوا کرتے تھے، اور آج کے جو ہیں ملحد، وہ اس لیول اور اس سطح کے سوالات بھی نہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی باتیں سن لیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اے آئی ہو یا اس کے علاوہ آگے جو ٹیکنالوجی آئے گی، اس سے مذہب کو اس طرح کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یعنی ہاں، جو رسمی مذہب ہے، روایتی مذہب ہے، اس کو ضرور خطرہ اس سے ہوگا، کیونکہ وہ جو محتاجی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. وہ جو ایک ہمارے ہاں بر صغیر میں خاص طور پر جو ایک لفظ بولا جاتا ہے تحکم کا، کہ مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا یا یہ دکھانا کہ ہم تمہاری ضرورت ہیں، یا جو ہم دیتے ہیں یہ خدا کا حکم ہے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے بالجبر. تو یہ جو چیز ہے، ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے، یعنی انسان اس طرح انڈیپینڈنٹ ہو جائے. یعنی معاف کیجیے گا، ملائیت کا خاتمہ، ملائیت، تھیوکریسی کا آپ کہہ لیجیے، وہ ایک خاتمہ ممکن ہے کہ ہو جائے. لیکن مذہب جو ہے نا، وہ تو انسان کے اندر سے اٹھتی آواز ہے، اس کے سوالات ہیں. اب دیکھیے، جو خدا کو نہیں بھی مانتا، سوالات تو وہ بھی کر رہے ہیں نا، بے چینی تو اس کو بھی ہے، اضطراب تو اس کو بھی ہے، تلاش تو اس کو بھی ہے نا. تو اس لیے جو سائنسی ترقی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اصل مذہب کی طرف انسان کا پلٹنا ہوگا، کہ وہ ان سارے پردوں سے نکل کر اور ان محتاجیوں سے اور ان بیساکھیوں سے نکل کر وہ آگے بڑھے گا. تو آپ کا مشورہ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جستجو جاری رکھیں؟ میرا مشورہ نوجوانوں سے یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی خوف نہ محسوس کریں، خوف میں مبتلا نہ ہوں. یہ جو ہمارے گھروں میں ہمیں ایک چیز کو پہلے برا کر کے پیش کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، مذہب کا خوف پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جائز کر دیا جاتا ہے. میں 1985-84 میں، جب میں ابھی 13-14 سال کا تھا، تو مجھے اب تک یاد ہے کہ ہمارے 2-3 علماء اس وقت وہ ٹی وی پر نہیں آتے تھے، وہ کہتے ٹی وی حرام ہے. انہوں نے ٹی وی توڑوا دیے تھے لوگوں کے. آج ان کے اپنے چینلز ہیں اور وہ بٹن بھی ان کو ملتے ہیں، بٹن بھی ان کے پاس ہیں، بالکل، سلور بٹن اور گولڈن بٹن، وہ ہمیں آج تک نہیں مل سکے، حالانکہ ہم تو جواز کے قائل ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہم بچوں میں پیدا کرتے ہیں نا، یہ نہ کریں ہم. یعنی ہم بچوں کو منافق بنا دیتے ہیں. پہلے دن سے کہا جائے کہ بیٹا یہ جائز ہے، آپ اس کو کرو، مثبت طریقے سے اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، علم کے لیے، اور آگے بڑھنے کے لیے اپنی زندگی میں. ٹھیک، اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرو، نہ یہ کہ اس کا استعمال ناجائز ہے یا ڈر کے کرو. تو یہ جو پرسنالٹی اس طرح ہم تیار اپنے بچوں کی کرتے ہیں نا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے زمانے کے مطابق نہیں یہ بچے کردار ادا کر سکیں گے. جو لڑکیاں ہیں، بالخصوص جو آج کی لڑکیاں ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی آج کی لڑکیاں اگر میں دیکھوں تو وہ کلاسیکل یا اسٹیریو ٹائپ پردہ وردہ تو نہیں ہے آج کل.
جی تو آج کی لڑکیوں کا جو لباس ہے زیادہ تر، اگر آپ یونیورسٹیز میں جائیں، جینز ہے، بہت کم خواتین ہیں جنہوں نے کوئی عبایا وغیرہ پہن رکھا ہو، وہ جینز ہے یا کچھ اور طرح کے اسی طرح کے کچھ لباس ہیں. یعنی خدا نخواستہ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کلاسیکل جو تعریفیں ہیں ان کے مطابق تو نہیں ہیں. جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا وقت زمانہ جیسے جیسے چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری قباحتیں آپ کہہ لیجئے کہ یہ پیدا یا ہوتی ہیں. ارتقا. ہاں، یعنی آپ عطا اللہ قاسمی صاحب کا ایک کالم تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے عورت کو بٹھاتے تھے بگی میں، یعنی وہ گھر کے دیوار کے ساتھ دروازے کے ساتھ لگ جاتے تو اس میں اندر بیٹھتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ دیکھو کتنی بے حیا ہے کہ بھئی اس طرح بگی میں بیٹھ کے یہ جا رہی ہے. وہ 2-4 لوگ اٹھا لیتے تھے اس کو. کہتے ایک وقت آیا تو ڈولی کہتے ہیں. جی. تو وہ ایک وقت آیا کہ اس نے پھر اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹ کر چلنا شروع کر دیا. تو اس پر بھی اعتراض ہوا کہ یہ بے حیا ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ دکھانا شروع کر دیا. چادر تو لیتی تھی، چہرہ دکھاتی تھی. پھر اس نے چادر چھوڑ دی، دوپٹہ لے لیا. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ معاشرہ تو کہیں پر مطمئن نہیں ہوتا. یہ تو بات اسی طرح ہی رہے گی، اعتراضات بڑھتے رہیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود ایک اخلاقی وجود بھی ہے. انسان کے لیے کچھ اخلاقیات بھی ہیں. کچھ مرد کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ عورت کے لیے پابندیاں ہیں. وہ پابندیاں ایسی ہیں کہ ان پر اگر ایک عورت عمل کرتی ہے یا ایک مرد عمل کرتا ہے تو اس سے اس کی ترقی میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی. اس کی ضرورت آپ کو ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں اس اخلاقیات کی ہے بس. باقی جو کچھ ہے وہ آپ کی روایتی طرز زندگی ہے، آپ کا رسم طرز زندگی ہے، وہ ہے کہ جو آپ کو اپنے ماحول سے، اپنے سماج سے آپ کو ملتا ہے. آپ اس کے پابند نہیں ہیں. تو یہ ایک فرد کا پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلا خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہے. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ امانت رسول صاحب. آپ نے بڑی تفصیل سے بہت سارے اشکالات کا ازالہ کیا جو نوجوان نسل کے ذہن میں ہیں. اہم بات یہ ہے کہ مذہب کی انسانی زندگی میں اہمیت کیا ہے، اس کا فیصلہ میرا خیال ہے صاحبزادہ صاحب ہر انسان خود ہی کر سکتا ہے. ایسے ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.